محترم اختر اسلم قادری صاحب دو سینئر ثنا خانوں کے کلام اور ان کی طرز اور خود بھی بڑی ایفرٹ کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، جن میں محترم الحاج محمد علی سجن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تھے، اور پھر خالد حسنین خالد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ، اور اللہ رب العزت ان دونوں ہستیوں کے درجات جو ہیں وہ بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تاکہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا نام باقی رہے اور باقی رہے گا، اور ہماری یہ ڈیوٹی میں شامل ہے کہ جب بھی ان کو یاد کیا جائے تو ان کا نام بھی ساتھ لیا جائے، تاکہ اللہ رب العزت اس محفل کے فیوز و برکات ان کو بھی عطا فرمائے۔ مجھے اپنے ایوان سے اگلے ثنا خان کو صدا دینی ہے، اور میں اپنی حاضری کا آغاز کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلمے سے کر رہا ہوں، اور یہ کلمہ جو ہے یہ ہمارا سب کا سانجھا کلمہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، آپ نے بھی پڑھنا ہے، اور اس کا آپ کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اس کا اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا۔ اور ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، زنگ لگ جائے تو کوئی نہ کوئی چیز کو کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جس سے جو ہے صاف ہو جاتا ہے۔ ہال گھر وہ صاف کرنا ہو تو اس کے لیے بھی کئی ایسی چیزیں نکلی ہیں، اور کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے بھی بہت سارے لوازمات ہیں، مگر جب ہم نے دل کو صاف کرنا، یہ جو دل ہے اس پہ زنگ جو ہے، جب یہ زنگ آلودہ ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے جو بہترین ہتھیار ہے، آلہ ہے، وہ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر یہ جو کلمہ ہے اس کے گرد اسلام ہے، ایمان ہے، دین ہے، قرآن ہے، اور پھر قرآن میں بہت کچھ ہے، سارا کچھ کلمے کے ارد گرد گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کلمہ مرکز ہے، باقی اس کے گرد و نواح جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے جزو جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اسلام سے اگر شروع کریں، جو ظاہری نظر آتا ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ میں بڑے سادہ الفاظ آپ تک پہنچا رہا ہوں جو ظاہری طور پہ نظر آئے، تسبیحات میں ہو، امامہ شریف سر پہ ہو، مسواک ادھر لٹکائی ہے نا، ہمارے پیارے بھائی انہوں نے بھی لباس حضور کی سنت کے مطابق، یہ سب کچھ تو نظر آ جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ مگر جو ایمان ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ ہے اندر کی بات۔ اسلام ظاہری طور پہ نظر آتا ہے، ایمان باطنی طور پہ نظر آتا ہے، اور یہ تو صحابہ نے ہمیں کر کے دکھایا۔ اب سب کچھ ماڈل جو ہے وہ صحابہ ہے، تو موجود تو تھے اسی بزم میں، مگر کیسے پتا چلتا تھا؟ اسلام نظر تو آ رہا ہے بیٹھے ہوئے، مگر کیسے پتا چلتا تھا کہ ایمان بھی مکمل ہے؟ تو صحابہ کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ذکر علی کر لیا کرتے تھے، جس کے چہرے پہ رونق آ جاتی، خوش ہو جاتا، پتہ چل جاتا اس کا ایمان ٹھیک ہے، اور جو بجھ جاتا
پتہ چل جاتا کہ اندر خرابی ہے. تو پتہ چل گیا یہ جو ایمان ہے یہ ظاہری بات نہیں ہے، یہ اندر والی بات. اور مثال دیتا ہوں، غازی علم دی ظاہری طور پہ آپ مجھے بتائیے گا، نہ کوئی وہ مفتی ہے نہ کوئی اسکالر تھا، قرآن پاک بھی اسے پہلے دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر کرم ہوا تو پھر حضور نے یاد کروایا. چند صورتیں یاد تھیں، چل پھر کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ مگر ظاہری طور پہ نہیں. اب اندر کی بات، جب آپ نے راجپال کو قتل کیا، حضور کے گستاخ کو جہنم پہنچایا، تو پھر ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہم تو شعر ہی لکھتے رہ گئے، ترہانا دا منڈا بازی لے گئے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تھا واہ جنیا کم ساڈا سی کر تو گیا ہے. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا ذرا قدموں سے پردہ ہٹاؤ سید زادے، میں قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں. کہا پیر صاحب سید ہو کے قدم نہ چومے چہرہ چوم لے. کہا چہرہ ابھی ابھی میرا نانا آیا تھا وہ چوم کے جا. تو پتہ چل گیا اسلام ظاہر نظر آ جاتا ہے، مگر ایمان جو ہے یہ اندر کی بات ہے. آگے بڑھ رہا ہوں. اسلام جمع ایمان، ان دونوں کو اکٹھا لکھا جائے. میری رائے نہیں ہے کہ میں کو آپ خیال کا کوئی اپنا خیال ہے تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نہیں. یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب مہر منیر میں یہ لکھا. اسلام جمع ایمان، ان دونوں کو اکٹھا لکھا جائے تو جو لفظ بنتا ہے اسے دین کہتے ہیں. یہ تین لفظ میں نے بڑے آسان طریقے سے سمجھا دیے. اسلام جمع ایمان برابر دین. اور اگر کسی نے اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا دین دیکھنا ہو کہ ہم دین دیکھیں کیا ہے، تو گرامی قدر آؤ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پڑھتے. آپ سے پوچھا گیا دین کیا ہے، تو پہلے کلمے کے گرد ظاہر ہے قرآن بھی ہے، اور قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ قرآن جس ہستی کے ساتھ مطابقت بالکل یوں کہہ لیں کہ قرآن تھیوری ہے اور اس کا پریکٹیکل وہ کرنا ہوگا تو پھر سمجھ آئے. وہ تھیوری قرآن تھیوری ہے، پریکٹیکل دیکھنا ہے کہ کون ہے جس کی ہر ادا جو ہے وہ قرآن کے مطابق، تو پھر پتہ چل جائے گا دین کیا ہے. تو اس کے بارے میں خواجہ معین الدین سے پوچھا گیا دین کیا ہے، تو آپ نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، اور شرداد نداد دست در دست سے یزید حقا کے بنائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ میں ڈاکٹر اقبال کے چند اشعار آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور کلمے کے رموز کھولے ہیں آپ کے سامنے، شامل ہو جائیں، کوئی لمحہ خاموش نہ رہے، مل کے کہیے حق الا اللہ. اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو مل کے ذرا، ہاتھ نیچے نہ رہے، عبادت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، گونج پڑ جائے، کہیے الا اللہ، خودی کا سر نہاں، الا اللہ
الا اللہ خودی ہے تیغ فشاں اللہ یہ دور اپنے براہیم تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم تلاش میں ہے صنم قدا ہے جہاں الا اللہ جب عشق سکھاتا ہے میں کلام اقبال پڑھ رہا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ آئین جمع مرداں حق گوئی بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی نہ جھکنے والا نہ بکنے والا اللہ کے شیروں کو جب عشق سکھاتا ہے جب عشق سکھاتا ہے چلو آؤ اس پہلے عاشق سے شروع کرتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا میں حضرت ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں پہلے عاشق کا تذکرہ ابتدا کر رہا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا لے آیا اپنے ساتھ وہ مرتے وفا سری کیا کیا لے کے آیا مل کے یمینوں درموں دیناروں رختوں جن اسب کمر سوم و شتر قاتل و حمار حضور نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے عرض کیا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ مال و دولت دنیا رشتہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ بتان وہم و گمان اب کون ہے جو ایک ہاتھ صدیق اکبر کے نام پر اور دوسرا ہاتھ مولا علی کے نام پر اٹھائے گا میں اقبال پڑھ رہا ہوں کبھی تنہائی کوہ دمن عشق کبھی سوزو سرورو انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکر قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے یہی تو صحابہ کا وطیرہ تھا وظیفہ تھا عقیدہ تھا یہی تو وہ کام کرتے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں تیرے ہیں تیرے ہیں تیرے ہیں اگرچہ بت ہے آستینوں پہ
کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعلیٰ. یہی صحابہ کا عقیدہ، یہی طریقہ تھا. ہاں وہ حضرت عمر فاروق، بولو گے سبحان اللہ. ہاں جس نے بتا دیا کہ اب چھپ کے بات نہیں ہوگی، اب کعبے کے صحن میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم پتا چل گیا. آگے بڑھ رہا ہوں، چلے پھر حسین کا ذکر ہو جائے. آج کلمہ زندہ ہے، قائم ہے اسلام، تو وجہ حسین. حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت ادا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر کے چہرے رنگ ہوتا. افسانے غم کے سناتا پھرتا، بھار ظلم اٹھاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا. حسین پاک سے پوچھا، سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، کہ کچھ بچا بھی ہے. حسین پاک سے پوچھا، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی بچا بھی ہے. تو سر کٹا کے کہا، آخری دفعہ تجھے اصحاب اور اہل بیت کا واسطہ دیتا ہوں. اٹھاؤ دونوں ہاتھ، ہاتھ نیچے نظر نہیں آنے چاہیے. مل کے محبت کے ساتھ کہیے، گونج پڑ جائے. اللہ یہ نغمہ بلولا نہیں پابند، یہ نغمہ حسلے نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں اللہ محمد الرسول. خودی کا سر نہیں، خودی ہے تیرے، خودی کو کر بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری. یہ میں نے ہاتھ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور کلام اقبال اور اہل بیت اور اصحاب. خوش بیٹھے ہیں آپ، بجھے بجھے چہرے نہیں. سبحان اللہ بولو. آپ کے لیے لنگر شریف کا بھی اہتمام کیا، ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارے پیارے بھائی عبد القدیر صاحب قادری آپ بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ کو بھی میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. حافظ عبد القدیر رضا قادری صاحب خوش آمدید. دیگر احباب اور میں صدا دے رہا ہوں حافظ شیراز رضا قادری صاحب. نوجوان ثناخوان ہیں اور پرعزم ہیں. اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور اچھے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں. علماء کے قدموں میں ان کا وقت گزرا ہے، انوار مدینہ میں وقت گزرا ہے، گزر رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ جو صحبت ہوتی ہے اس کی بڑی بات ہوتی ہے.
میں اس کو خیراج بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے کی تختی پہ نقش کیا ہوا ہے. اور آج کیونکہ میں نے آنا تھا ادھر تو میں ان سے رابطے میں رہا ہوں. واٹس ایپ پہ میری ان سے بات ہوتی رہی ہے ایڈریس سمجھنے کے لیے, وقت جاننے کے لیے. تو میرے پاس ابھی بھی میسیجز ان کے موجود ہیں. تو جب بھی یہ مجھ سے کوئی 2 گھنٹے مسلسل کچھ وقت بعد رابطے میں رہے ہیں تو مجھے پس پردہ بچوں کی آواز آتی رہی ہے جو ان سے قرآن سیکھ رہے تھے. یہ پڑھا رہے تھے اور بچے قرآن پاک سیکھ رہے تھے, پڑھ رہے تھے ان سے. تو جب بھی میں نے وہ میسج سنا ہے میں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ نے آپ کی بڑی ڈیوٹی لگائی ہے. اب میں نے اس بات کو سوچا ہے تو میں نے کیا ہے, اور اگر میں ویسے ہی سن کے تو چلو ٹھیک ہے اگنور کرتا, مگر میں نے ان کی بچوں کی آوازیں قرآن پاک پڑھنے کی, اور میں تب سے حافظ صاحب کو دل سے اپریشیٹ کر رہا ہوں. بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ عزت عطا فرمائے. حافظ صاحب بسم اللہ کریں, بارگاہ حسن کا.